السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے جبکہ انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے، اور وہ 7 اعمال یہ ہیں۔ ناظرین، یہ 7 اعمال وہ ہیں جن کو صدقہ جاریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہوتے، آپ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہوتے ہیں، آپ اگلے جہان میں ہوتے ہیں، اور یہ وہ ایسے ایک اعمال ہیں کہ جو آپ نے دنیا میں کیے ہوں اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوں، تو ان کا اجر آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے نمبر ون جو عمل ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی علم سکھایا ہو۔ ناظرین، آپ نے کسی کو اچھا کام سکھایا ہو، کسی کو آپ نے کسی چیز کے بارے میں آپ نے گائیڈ کیا ہو، آپ نے ثواب کی نیت سے کسی کو کچھ علم سکھایا ہو، تو جب تک وہ اس علم کو آگے پھیلاتا رہے گا اور اس پر عمل کرتا رہے گا تو وہ ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 2، نہر کھود کر پانی جاری کروایا ہو۔ اگر آپ نے کسی کے لیے پانی کی کوئی بھی سہولت آپ نے دنیا میں آپ نے ان کے لیے کوئی سہولت میسر کی ہو، آپ نے کوئی ہیلپ کی ہو پانی کے معاملے میں، یا کسی کے لیے کنواں کھودا ہو، نہر وغیرہ کھودی ہو، تو ناظرین جب تک وہ لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس میں سے پانی پیے گی تو اس کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا ہو۔ فار ایگزامپل، آپ نے کسی کو پانی کا کنواں بنوا کے دیا ہو اور اس میں آپ نے یا تو کنواں نہیں بنا کے دیا یا اس میں آپ نے کچھ تعاون کیا ہو کسی قسم کا پانی کے حوالے سے، تو جب تک وہ لوگ اس کنویں کے پانی کو استعمال کرتے رہیں گے، اس کنویں سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، تو ناظرین آپ کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 4، درخت لگایا ہو۔ ناظرین، آپ نے دنیا میں کوئی ایسا درخت لگایا ہو جو پھلدار ہو، اس میں سے لوگ پھل وغیرہ کھاتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق چڑیاں یا کیڑے مکوڑے وہاں سے کچھ پھل وغیرہ کھاتے ہوں، تو اس کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ نمبر 5، مسجد بنوائی ہو۔ ناظرین، آپ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا ہو، مسجد بنائی ہو، یا مسجد پوری کمپلیٹ نہ بھی بنائی ہو، اس میں آپ نے کوئی بھی تعاون کیا ہو، چاہے وہ ایک بوری سیمٹ کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہو، تو جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، آپ کو علم ہوگا کہ مسجد تو قیامت تک آباد رہتی ہے، مسجدیں تو کبھی بھی نہیں ختم ہوں گی، تو جو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو ناظرین وہ ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، وہ بھی آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ نمبر 6، قرآن مجید کو اپنے پیچھے چھوڑ کیا ہو، یعنی قرآن کریم خرید کر وقف کیا ہو یا کسی کو قرآن پاک پڑھایا ہو۔ ناظرین، دنیا میں اگر آپ نے کسی مدرسے میں کسی طالب علم کو قرآن پاک خرید کر ہدیہ کیا ہو، یا کسی مسجد میں قرآن پاک خرید کر ہدیہ کیا ہو، یا آپ نے قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کو دلوائی ہو، لوگوں کو پڑھایا ہو، آپ نے قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلایا ہو، تو ناظرین یہ جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ وہ آگے کسی اور کو پڑھائے گا، پھر آگے اور اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ کسی اور کو پڑھائیں گے، تو اس طرح وہ سلسلہ ایک چلتا رہتا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ نمبر 7، ناظرین نمبر 7 جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ دی ہو جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہو۔ ناظرین، اگر آپ کی اولاد تھی اور آپ نے دنیا میں اس کی اچھی تربیت کی، آپ نے اس کو دین کے لیے اچھے راستے پہ لگایا ہو، اس کو حافظ قرآن بنایا ہو، عالم بعمل وہ بنے ہو، اور آپ نے علم کے راستے میں ان کو نکالا ہو، اور آپ نے اچھی تربیت کی ہو، جب تک وہ دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور جو بھی وہ اچھا عمل کریں گے
تو اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مرنے کے بعد پہنچائے گا۔